جلاء العیون، ٹھیک ہے، ملا باقر مجلسی کی شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، اور اسے اللہ یاری صاحب بھی معتبر تسلیم کرتے ہیں. یہ میں اور آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس میں دیکھ لیجئے کہ خبر ولادت امام حسین، ٹھیک ہے، علیہ السلام، بسند معتبر جناب صادق سے روایت کی ہے کہ جبرائیل خدمت رسول میں قبل ولادت امام حسین آئے اور کہا آپ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوگا کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں. جبرائیل آ کر اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول شیعہ حضرات کی اس معتبر روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں. یہ اللہ کی مخالفت ہوئی، تقدم علی اللہ ہوا نبی کی طرف سے معاذ اللہ. اسی طریقے سے 3 مرتبہ یہ بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سن کر جناب رسول خدا نے فرمایا جناب امیر کو بلاؤ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا جبرائیل نے خدا کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے ایک فرزند تمہارے یہاں متولد ہوگا، میری امت بعد میرے اسے شہید کرے گی. جناب امیر نے کہا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں، مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں. اب یہ دیکھیے اس حوالے سے کیا ثابت ہوا، شیعہ حضرات کے اس معتبر حوالے سے جو بات ثابت ہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی مخالفت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی، اور یہ تقدم علی اللہ ہے، یہ تقدم علی اللہ ہے نا. اور تقدم علی اللہ کو اللہ یاری صاحب کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ کفر کہتے ہیں، معاذ اللہ کفر کہتے ہیں. تو ان کے اصول کے مطابق اور ان کی مذہب کی معتبر کتاب کی معتبر روایت کے مطابق معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے. ان کے فتوے سے فتویٰ لگ گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا فتویٰ لگاؤ، فتویٰ لگ گیا اللہ یاری کا، ٹھیک ہے نا، فتویٰ لگ گیا، کیونکہ اصول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اصول تو بنایا ہوا ہے. جب یہ اس اصول پر شیخین پر فتویٰ لگا رہے تو دوسری جہاں جہاں وہ اصول پایا جائے گا وہاں لگے گا یہ فتویٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فتویٰ لگا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ لگا ان کے اصول کے مطابق. یہ ہے شیعہ مذہب اور یہ ہے اللہ یاری صاحب کے اصول. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جبرائیل اللہ کی جانب سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا ایسا بیٹا میں دینے لگا ہوں کہ وہ امت ان کو پیاسی زبان کے ساتھ شہید کر دے گی، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں اس کے نسل سے 9 امام دنیا میں لاؤں گا اور ان کا آخری فرزند مہدی ہوگا جو پورے دنیا پہ حاکم ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. یہی حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اتنا دل خراش ہے، اتنا سخت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ پیاسے ہونٹوں کے ساتھ، تشنہ دہن کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ یہ شہید ہوں گے اور ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بہنوں کو حسین لے کر جایا جائے گا، تو لازمی بات ہے آپ کو ایک بھی اگر کوئی بتائے نا کہ آپ کا ایسا بیٹا اللہ آپ کو دے گا کہ وہ اپاہج ہوگا یا اندھا ہوگا، ساری زندگی اندھا رہے گا، تو آپ بھی کہیں گے کہ ایسا بیٹا اللہ نہ دے تو بہتر ہے. ہماری بس ہو نا تو اللہ بیٹا ایسا بیٹا نہ دے اگر ہماری بس ہو. یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، تقدم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے. آپ کوئی ایسی چیز لے آئے کہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توہین کی ہو، نہ تقدم میں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک اللہ نے یہ بیٹا نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بیٹا اگر اللہ نہ دے تو بہتر ہے. بھائی اگر ہمارا بیٹا ایسا ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر یہ دوں گا کہ وہ جس کی شفاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے نسل سے 9 امام دنیا میں پیدا کروں گا، ان کا آخری بیٹا جو ہے امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کیونکہ تم غلط نقل کر رہے ہو. جلاء العیون کی طرف آئے، کہتے ہیں کہ جی اس میں تقدم نہیں ہے. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے، اس میں تقدم نہیں ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ جی آپ کو بیٹا ہوگا اور اس کو فلاں لوگ مار دیں گے تو جو ہے وہ میں بھی کہوں گا کہ مجھے ایسا بیٹا نہ ہو. جناب یہ آپ کی بات نہیں چل رہی، یہ لوگوں کی بات نہیں چل رہی، یہ بات نبی اور اللہ کی چل رہی ہے، کتاب شیعہ کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے انکار کیا. کوئی بندہ مجھے کہے گا میں اس بندے کی بات کو نہیں مانوں گا.
بندوں کی طرف نہ جائیں. اگر اللہ کی طرف سے نبی پر حکم آ رہا ہے کہ آپ کو بیٹا ہوگا, بات اس کی چل رہی ہے, نبی کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. یاری صاحب رنگ پیلا ہونے لگا ہے آپ کا. نہیں پانی بالکل پیجیے, چائے پیجیے. اپنی مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے بسی کو نہ چھپائیے. بہرحال اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے. اللہ اور رسول کی بات کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا ہوگا جسے امت کیا کر دے گی, شہید کر دے گی. شہادت تو درجہ ہے, شہادت تو نعمت ہے. شیعہ کتاب کہتی ہے نبی نے اس نعمت کا انکار کیا. یہ تقدم ہے. نہ صرف نبی نے انکار کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جی مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے. حسین جیسی شخصیت اس کے لیے ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نبی نے ان کی پیدائش اور ولادت کی خوشخبری دی, نبی نے انکار کر دیا. جب اللہ نے خوشخبری دی تو کس منہ سے نام لیتے ہو آپ حضرت حسین کا؟ کس منہ سے نام لیتے ہو؟ پھر حضرت علی نے انکار کر دیا. یہ کیسی سیرت پیش کی جا رہی ہے, یہ کیسی شخصیت پیش کی جا رہی ہے نبی کی اور علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.